لوگ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکو نے بپتسمہ نہیں لیا، اس نے نہیں لیا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ یسوع مسیح جو چاہے سو ہی کر سکتا ہے، اور جس جگہ پر وہ نہیں بکھیرتا اس جگہ سے بھی کاٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ابراہیم کے لیے درختوں میں سے، زمین میں سے اولاد کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان سب باتوں پر عمل کرو اور جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ یسوع مسیح نے کسی اور کو حکم کیوں نہیں دیا؟ حقیقی طور پر جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو بہت سے جھوٹے گواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جھوٹے گواہوں کے وسیلہ سے لوگوں کو سزائیں مل جاتی ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گاؤں میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو صلح کرانے والے کام لوگ ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تو زیادہ کہتے ہیں کہ فلانے کے پاس چلے جائیں، فلانے کے پاس چلے جائیں، لیکن جس کے اندر آزدی، حلیمی، فروتنی ہوتی ہے وہ لڑائیاں جھگڑے نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے۔ برداشت کرنے کی ضرورت ہمیں چاہیے کہ ہم برداشت کریں۔ یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر یسوع مسیح نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے، سب قوموں قبیلوں کے لیے سب کچھ برداشت کیا، لیکن ہم کسی کی گالی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی کی وجہ سے سر پڑتے ہیں، ٹانگیں ٹوٹتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن برداشت کی ہمارے اندر جرت نہیں۔ سب سے بڑی نعمت برداشت کرنا اور سخاوت کرنا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، لکھا کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو اور ان سب باتوں پر عمل کرو اور جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور حقیقی طور پر جو شاگرد تھے اور وہ 3.5 سال تک سیکھتے رہے اور یسوع مسیح کی باتوں کو اپنے دل کے اندر نقش کرتے رہے، لیکن یسوع مسیح نے جب سب باتیں انہوں نے سیکھ لی تو یسوع مسیح نے جو آخری ارشاد اعظم تھا کسی اور کو نہیں دیا، بلکہ اس نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان سب باتوں پر عمل کرو جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور وہ شاگرد نکل کر بہت سے قوموں قبیلوں کے سامنے خوشخبری پہنچاتے رہے۔ آج ہمارے کلیسیا کے اندر ایسی کون سی ہماری بہنیں ہیں، کون سے ایسے بھائی ہیں جو اپنے دل کے اندر خدا کے کلام کا بوجھ رکھتے ہیں۔ جب ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو پانی کے بپتسمے کے بعد ہمارا پہلا سٹیپ شروع ہوتا ہے۔ اس سٹیپ کے بعد ہم نے اوروں کو کھینچ کر خداوند کی حضوری میں لے کر آنا ہے۔ ہماری بہن آپ چائے ہمارے بھائی آپ چائے آپ خدا کے کلام کو سنیں، ہماری بہن آپ توبہ کرے، ہمارے بھائی آپ توبہ کرے اور یسوع مسیح کی باتوں کو اپنے دل کے اندر رکھے۔ یہ گواہی ہے، کیونکہ نیک سامری عورت اوروں کو کھینچ کر خدا کی حضوری میں لاتی رہی۔ ہم تو اپنے شوہروں کو ہی نہیں لا سکتے، اور تو دور کی بات ہے۔ بہنوں کے کہنے کے وسیلہ سے شوہر ہی چرچ نہیں آتے، لیکن جن کا روحانی پیار ہوتا ہے، روحانی ایک ریلیشن ہوتا ہے، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یسوع کو نہیں چھوڑتے۔ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو مانتے ہیں۔ سبھی ابھی ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن ہماری بہنیں اگر ایک محلے میں سے آتی ہیں، ایک گھر کے ساتھ دوسرا گھر ہے، ان کو بتائیں کہ ہماری بہن آپ نے آج کا دن آپ کے خداوند کا ہے، آج کا دن آپ نے خداوند کے لیے مقرر کرنا ہے۔ آج کے بعد آپ جمع کر دیکھیں، پانی کا بپتسمہ لے کر دیکھیں، آپ کی زندگی کے اندر خدا نئے کلام لائے گا اور نئی زندگی لائے گا، اور زندگیوں کے اندر بہت سی تبدیلی آئے گی۔ گھروں کے اندر کھانے پینے کی جو کمی ہے وہ جاتی رہے گی، گھروں کے اندر ایک نئی تازگی آئے گی اور نئی خوشبو آئے گی، اور نئی خوشبو دعا، روزہ، روحانی زندگی ہے۔ جب تک ہم پانی کا بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم یسوع مسیح کو دیکھ نہیں سکتے۔ بھائی جبار
बता रहे थे कि खुदा ने कभी किसी को नहीं देखा। मैंने 4 मरतबा यीशु मसीह को जारी तौर पर अपनी आंखों से देखा है। एक मरतबा जब गैर ज़बान का बपतिस्मा हुआ तो उस वक्त उसने हमारे साथ बातें भी की, और रूहानी तौर पर हर वक्त करता है। और दुनियावी तौर पे उसने जब गैर ज़बान का बपतिस्मा हुआ तो उस वक्त बातें भी की, और मैंने उसको रूबरू 4 मरतबा यीशु मसीह को मैंने देखा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातों पर अमल करो और जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। शागिर्द कितनी देर ताबेदारी करते हैं? 2 माह करते हैं, 3 माह करते हैं, पासबानों को भूल जाते हैं, यीशु मसीह की बातों को भूल जाते हैं। एक हवाला मैं आपके सामने रखूंगा, अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 15वां बाप और उसकी 13 आयत में लिखा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया और वो जड़ से उखाड़ा जाएगा, मैं नहीं कहता बल्कि खुदा का कलाम कहता है। जब हम अपने पासबान की ताबेदारी करेंगे तो खुदा हमें सर बुलंद करेगा, वो बुलंदियों पर ले जाने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो अपने लोगों को बुलंदियों पर ले जाता है। और लिखा कि जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया और वो जड़ से उखाड़ा जाएगा। यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक शागिर्द कलाम मुकद्दस की तरबियत को लेते रहे और सीखते रहे और मौजज़ों को देखते रहे, और जो यीशु मसीह जो कुछ करता था वैसा ही वो सीखते रहे। आज 3.5 साल कम लोग हैं जो ताबेदारी करते हैं, शागिर्दी करते हैं, लेकिन 3.5 साल तक शागिर्दों ने सीखा। हमारे साथ निकाले एक और वाला, और मत्ती की अंजील, और हम सबको ये लाजम है कि पानी का बपतिस्मा लेकर अपने बदन को साफ और सुथरा करके फिर आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। जब हमारी किसी बेटी की शादी होती है तो हम उनको क्या करते हैं? नया ड्रेस देते हैं, अच्छी सी तैयारी उनके लिए करने के लिए अरेंज करते हैं, बेटे की तैयारी के लिए अरेंज करते हैं, ताकि हमारे घर में जो बारात आए, मेहमान आए, जितने भी अजीज़ो कार आए, और वो देखकर तारीफ़ करें। वो आसमान पर हमारा आला खुदा है जिसका बहुत बड़ा मकाम है। वो हमारे लिए, मेरे बहनों और भाइयों, रुए ज़मीन पर आ गया। और अगर हम रोमियो का खत पढ़े, रोमियो 6 बाप और उसकी 23वीं आयत में लिखा कि गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे खुदा मसीह यीशु की बख्शिश हमेशा की जिंदगी है। पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हमें हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाप और उसकी 24-25वीं आयत पढ़े तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत में से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो चुके। सो खुदा इस कलाम के वसीला से सभी बहनों भाइयों को बरकत बख्शे।